اس کے لیے کیا ضروری باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح ویسٹرن ورلڈ کو کنونس کرانا پڑے گا, امریکہ سمیت, کہ وہ ڈرونز کی بمباری جو ہے وہ بند کریں, ہمیں ہینڈل کرنے دیں جس طرح بھی ہم کرنا چاہیں, ہم پر اعتماد کریں. اتنا اعتماد اب تک کیا ہے تو کریں ہم پر اعتماد, یہ ڈرونز کا بند کریں تاکہ وہاں پر کم از کم سکون ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود جہاں موقع ملتا ہے ان سے نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں. نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, اور اگر نیگوشیشنز کے ذریعے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو ڈرون آگے وہ ختم کر دیتا ہے سب کچھ, جو ایفرٹ بھی کی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اب صورت یہ ہے کہ عسکریت ہی تو نہیں اس کا حل, صحیح ہے, یہ خود بھی سیاسی حل بھی تو ہے نا, سیاسی حل بھی ہے. اچھا, ایک امید بنی تھی اوباما کی آنے سے دنیا میں, اس نے آخر کچھ باتیں کی ہیں اور وہ متاثر ہے اپنا سے مارٹن لوتھر کنگ سے, اور وہاں ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, تو ایسی امید ہے کہ امریکن فورن پالیسی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ اب آئندہ پتہ چلے گا, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک اس کا کوئی واضح ثبوت ہمارے سامنے نہیں آتا کہ چینج واقعی آئی ہے, تو اس وقت تک تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. یہ بھی امریکن عوام کی ایک طرح سے, وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن یہ بہت بڑی چینج ہے عوام میں, امریکی عوام نے ایک سیاہ فام کو منتخب کر دیا. اتنی بڑی چینج, ایک سیاہ فام کو منتخب کرنا. لیکن اس سے یہ بھی خیال رکھیں کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو سیاہ فام کے پردے میں حکومت سفید فام کی ہی ہوگی, اچھا, اور دوسری یہ ہے کہ سیاہ فام کو وہ رہنے بھی دیتے ہیں کہ نہیں. فیڈل کاسٹرو جو روس امریکہ کے کرٹیک ہیں, انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے اس تبدیلی کو. ٹھیک ہے, فی الحال تو تبدیلی ہے, اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ چینج چینج چینج, آل رائٹ, لیٹس سی واٹ اٹ لیڈس ٹو. ہم تو اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہیں نا کہ what change will be, does he expect in the Middle East? صحیح ہے, مڈل ایسٹ میں کیا چینج لاتے ہیں. لیکن آپ نے ایک بڑی اہم بات کی, زرد اور اسلامی جو فیئر ہے چائنیز کا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس خطے کو ڈی سٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں, یہ آج کی امپیریلسٹ پاور مڈل ایسٹ کو, ساؤتھ ایشیا کو, تو وہ حالت جنگ میں اس خطے کو رکھنا چاہتے ہیں. تو پھر تو ان کا انٹرسٹ نہیں ملتے, وہ تو چائنا کو کنٹین کرنا چاہیں گے ساری سچویشن. وہ تو کریں گے, مگر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اس وقت ایسی, میں بھی ہو کے میں کر رہا ہوں کہ مجھے چائنا سے یہ 15-20 دن کا ٹور تھا, تقریباً 2 ماہ ہوئے 3 ماہ ہوئے, لیکن اس میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ اس وقت تو ان کے ہاں ماؤ از آؤٹ آف ڈیٹ. اچھا, اور ان کے ہاں جو ماڈرن چائنا جس کو وہ کہتے ہیں بڑے فخر سے, اس کا موجد پنگ ہے. اچھا, یہ پنگ جو ہے یہ سن 97 میں فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب الزام دیتے ہیں گینگ آف 4 پر کہ جو ظلم کلچرل ریولوشن پر, اور اس کا سرانہ موسم کی بیوی تھی, اور بیوی کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اپنے گھر میں, اس نے خودکشی کر لی ہوئی ہے. اچھا, اب یہ پنگ کی وجہ سے انہوں نے جو ان کا نعرہ ہے وہ ہے ماڈریٹ پریگمیٹزم. اچھا, ماڈریٹ پریگمیٹزم کی اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ آپ ویسٹ کے ساتھ اپنا ایٹیچیوڈ ماڈریشن کا رکھو, ایکسٹریمزم کا نہ رکھو. اور پریگمیٹزم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے بھی فائدہ پہنچتا ہے لو اکنامک بینیفٹ. تو اب جا کے آپ شنگھائی کو دیکھیں, وہ لگتا ہی ہے کسی اور پلینٹ پہ جیسے کوئی ملک ہو, اس طرح لگتا ہے, جس طرح وہاں پہ اسکائی ویز ہیں, جس طرح وہاں کی عمارات ہیں. تو مطلب اس کا ان کا یہی ہے کہ ویسٹ کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کی ہے, لیکن ویسٹ اپنے سارے کہہ لیجئے جو بھی ان کی قباہتیں ہیں ان کے ساتھ وہ چائنا میں آیا ہے ایک پیکج کی صورت میں. یعنی وہاں پر اب پارٹنرشپ بھی ہے ویسٹ کے ساتھ, پارٹنرشپ بھی ہو گئی نا. اب اکنامک پارٹنرشپ ویسٹ کے ساتھ ہوئی, لیکن اس کے ساتھ ویسٹ کی غلامتیں بھی تو آ گئیں. ٹھیک ہے, اسی طرح میکڈونلائزیشن ہو گئی, میکڈونلائزیشن ہے وہاں پہ, اسی طرح فحشہ خانے, اسی طرح شراب خانے, اسی طرح شراب خانے, اور کرپشن بھی. یعنی اب آپ کو شنگھائی یا گریجولی جو چائنا کے شہر ہیں وہ ویسٹرنائز سٹیز معلوم ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی کہ کنفرنٹریشن بھی سلوشن نہیں ہے. مہاتیر محمد نے ملیشیا کو ایک ماڈرن اور ترقی یافتہ ملک بنا دیا, اور دیکھنے میں آیا کہ 9/11 کے بعد ان کا موقف بڑا ایک واحد لیڈر ایسے نظر آئے اسلامی دنیا میں, جو ماڈریٹ بھی تھے, جو امریکہ کی جو ون سائیڈڈ ایجنڈا تھا پوری اسلامی دنیا کی, اس کی مخالفت کی. تو ایسی تھاٹ
پرویل کر سکتی ہیں مہاتیر محمد جیسی؟ دیکھیے مہاتیر محمد جو ہے نا خود انہوں نے وہاں پر ایک یعنی ادارہ بنایا ہے پیس پہ، اسلامک سینٹر، پیس کے علاوہ اسلامک سینٹر ایک بنایا ہے جس پہ میں بھی انوائٹ کیا گیا تھا جب وہ وجود میں آیا تھا ان کی اپنی حکومت کے دوران. اور اپیرنٹلی جہاں تک ملیشین مسلمانوں کا تعلق ہے ان کی سوچ ہم سے بڑی مختلف ہے. دے آر مچ مور ان اے وے مچ مور وٹ یو کال ماڈرنائزڈ، ہم سے بہت زیادہ وہ ماڈرنائز. ایک تو یہ صورت دیکھنے میں آتی ہے کہ جو اسلام مشرق کی طرف جاتا ہے اس میں اس کی جو آرتھوڈاکسی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اچھا وہاں مثلا انڈونیشیا میں یا ملیشیا میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی بعض خواتین یعنی حجاب کرتی ہیں، مگر وہ حجاب اس طرح کا نہیں ہے جیسے طالبان کا ہے. وہ اپنا حجاب وہ ان کا اپنے کلچر کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اور اب وہاں کے جو مثلا انڈونیشیا میں جو ان کے بڑے مفکر ہیں جنہوں نے حضرت علامہ اقبال سے بہت ہی انفلوئنس ہوئے ہیں اور ڈاکٹر فضل الرحمان کے طالب علم بھی رہے ہیں، انہوں نے تو وہاں کے جو قوانین ہیں اسلامی ان کو بھی بدل دیا ہے. مثلا وہاں پر جو لا آف انہیریٹنس اسلام کا ہے اس میں بہن اور بھائی کو برابر شیئر ملتا ہے. اچھا انٹرسٹنگ. انہوں نے کافی چینجز کی ہیں وہاں اور وہ جدید ہیں، جس طرح کی چینجز ہم بھی یہاں چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے اسلامک فقہ میں. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک واقعہ پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ بڑا اہم ہے. آپ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ذوالفقار علی بھٹو کو جب ان کو پھانسی دی گئی 4 اپریل کو اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پھانسی ہونے والی ہے، تو آپ کو خواب میں ہے، وہ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ بڑا مختصر سا ہے. دراصل بھٹو صاحب سے میری دوستی بھی تھی اور یہ آپ کے گھر کھانا کھانے آیا کرتے تھے. ہاں ایک زمانے میں تو کیمبرج میں وہ میں تھا، یہ آکسفورڈ میں ہوتے تھے. پاکستان ڈے پر ہم ہمیشہ لندن میں اکٹھے ہوتے تھے. پھر جس وقت ان کو ایوب خان نے نکالا ہے، پھر ان کے ساتھ ایوب خان کے زمانے میں جب یہ پہلے منسٹر آف پاور تھے پھر بعد میں فارن منسٹر ہوئے، ان کے ساتھ ہی میں UN میں جاتا رہا ہوں 3-4 سال. پھر اس کے بعد جب ان کو نکالا گیا ہے تو روز رات جب لاہور آتے تھے تو رات کا کھانا میرے ساتھ کھاتے تھے. تو لیکن پیپلز پارٹی بھی میں نے جوائن نہیں کی. ہاں آپ نے نہیں کی. اور میں نے انہیں کہا، میں نے بلکہ ان کو کہا کہ آپ مسلم لیگ میں شامل ہو. اس وقت مسلم لیگ تو کون سے مسلم لیگ ہی تھی. صحیح ہے. تو یہ کہنے لگے کہ نہیں میں تو اپنی پارٹی بناؤں گا. تو جیسے ان کی عادت تھی. تو باقی یہ ٹھیک ہے دوستی بھی تھی، لیکن میں نے ان کا الیکشن میں مقابلہ بھی کیا. میں ان سے ہار بھی گیا. مولوی مشتاق نے جب وہ بینچ بنایا ان کے خلاف ان کی ٹرائل کے لیے تو میں نے انہیں کہا کہ میں اس بینچ پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میں ان سے الیکشن ہار گیا ہوں اور ایسی جگہ پہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا جہاں پہ میرے پاس ایسا اختیار ہو کہ میں ان کی لائف یا ڈیتھ کا سینٹنس بھی دے سکوں. تو وہ میری بات مان گئے، اس لہٰذا میں اس بینچ پہ نہیں بیٹھا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا اور مجھے اس کا افسوس ہے کہ یہ ججمنٹ ایسی آئی جو کہ مناسب ججمنٹ نہیں تھی. اور لیکن بہرحال جس طرف آپ اشارہ کریں جس واقعے کی واقعہ اس کا ذکر ان کی صاحبزادی بے نظیر صاحبہ نے بھی مرحومہ نے اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے کہ بعض جو ان کے دوست تھے ان کو وہ اس طرح آ کے ملے ہیں مرنے کے. کیا واقعہ ہوا تھا؟ میرا واقعہ تو اس طرح ہوا ہے کہ جس مجھے علم نہیں تھا کہ ان کو کب ان کو پھانسی دی جانی ہے. تو ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، میں اور میری وائف، اور کوئی 4 اپریل کا دن تھا. رات کے کوئی 2 بجے کے قریب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ بھٹو کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں. انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے، کف اس کے کھلے ہوئے ہیں، شلوار قمیض میں، جو عوامی سٹائل تھا. ہاں عوامی سٹائل، اور سر کوئی کچھ نہیں پہنا ہوا، اسی طرح اندر داخل ہوئے ہیں. یہ حصہ تو خواب کا تھا. پھر اس کے بعد وہ میرے اوپر چادر ہے، چادر کو یوں کھینچتے ہیں. اچھا. اور وہ جو چادر کا کھینچنا ہے میں اسے اٹھ بیٹھتا ہوں. اور یہ جو میرا اٹھ کے بیٹھ جانا ہے یہ خواب نہیں تھا، یہ خواب سے کچھ اور چیز تھی. یہ رویا آپ کہہ سکتے ہو اس کو، because I saw him standing there. اور انہوں نے صرف ایک انگریزی کا فقرہ بولا ہے، look what they have done to me. اور اس کے بعد غائب. میری اہلیہ بھی جاگ اٹھی، وہ کہنے لگی آپ نے کوئی نائٹ میئر دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں ابھی بھٹو یہاں تھے. تو وہ کہنے لگی اس کا مطلب یہ ہے کہ he has been hanged. اور اس رات وہی وقت تھا جس وقت سزائے موت ہو رہی. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے. ناظرین یہ تھے جناب ڈاکٹر جاوید اقبال. آپ نے ان کی گفتگو سنی
پاکستان کے حوالے سے، فکر اقبال کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے